آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن رمضان میں افطار کا وقت رب کو بڑا ہی محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطار کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی عظمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا۔ صرف 7 بار اپنا دایاں ہاتھ، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، پورا رمضان میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو شفائے کلی نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو بولیے کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم فرمایا ہے، اور ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطار کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات حضرت جبرائیل امین سے آپ مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی بھی پلانا اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے روزگار کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال غیب سے آپ کو رب عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ چند خاص اعمال ایسے ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے کے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو بے حد کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ کی آسانی کے لیے افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، افطاری پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، جس کی جو شکایت ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو شکایت کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو روزگار نہیں ملتا، جو شکایت کرتا ہے کہ جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے،
رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کی فضیلت و برکت میں رمضان کے مہینے میں ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد کامیاب ہو جائے، جلد اس کی حاجات پوری ہو جائیں، جلد اس کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ تو آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم اس وظیفے کی برکت و طاقت سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتے ہیں۔ رب کریم اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ یعنی بندہ جب اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والو، آپ ماہ رمضان میں جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رمضان میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ افطاری سے پہلے صرف چند منٹ نکال کر افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اللہ والو، سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک جائے، رمضان کی عظمت کے برابر آپ کو رزق اور دولت دے دیا جائے، آپ کے ہر طرح کے مسئلے کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہو جائے، آپ کی اولاد ہر قدم پر کامیاب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، قرض کے بوجھ سے مکمل نجات نصیب ہو جائے۔ صرف روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ اس وقت تو رب سے مانگنے والے کی نسلیں رنگ دی جاتی ہیں، اس وقت تو رب سے مانگنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس وقت رب کریم سے مانگنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جو بزرگوں کا بتایا ہوا ایک مجرب اور خاص عمل ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ جائے، ہر طرح کی کامیابی، رزق، دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر افطار کی خصوصی دعا کر رہا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رب کریم ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیرے بندے تیرے منگتے بن کر بیٹھے ہیں، تجھے تیری عظمت کا واسطہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں نیک اعمال کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جانتا ہے، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مولا آج اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے، ہماری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج افطاری سے پہلے ہم سب کو کامیابی نصیب فرما، آمین اللہم آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت یقینی ہو جائے گی۔
اب کرنا کیا ہے؟ روزہ کھولنے سے پہلے آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز ظہر یا عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بس افطاری سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کے وقت کا ایک ایسا لاجواب، ایک ایسا باکمال، ایک ایسا برکت اور عظمت والا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی، اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے کوئی خاص بات، کوئی اہم حصہ اس وظیفے کا چھوٹ گیا تو پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ کاش اس وقت ویڈیو مکمل دیکھی ہوتی تو آج میری بھی ہر حاجت پوری ہو جاتی۔ اس کاش سے، اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے، شفائے کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، فاقوں میں ہے، غربت کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو بھی مانگتا ہے فرشتے انعامات سے جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج 5-10 لاکھ کی بات نہ کیجیے گا، آج کروڑوں میں مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج جتنا بھی مانگ سکتے ہو، جیسا بھی مانگ سکتے ہو، مانگ لو۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اللہ والو، روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے جب کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کریم کو اتنا پیار آتا ہے کہ رب اپنے فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، میں اس بندے سے راضی ہوں، تو پھر کیوں نہ آج وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے جو رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس کی قسم رب نے کھائی ہے۔ رب کریم نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا، جس حاجت کا، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ والو، جب بندہ سارا دن ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے کی حالت میں نیکیاں کرتا ہے اور افطاری کے وقت اپنے انعامات کا سوال کرتا ہے، آج افطاری سے پہلے یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو۔ آپ نے یا فتاحو کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 7 بار یا فتاحو کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ توجہ کیجیے گا، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار پڑھا، بآسانی پڑھ لیا۔
اللہ والو، اگر آپ بھی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو افطاری سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ایک تو افطاری کا وقت رب کا محبوب وقت ہے، رب کا پسندیدہ وقت ہے، اور جب بندہ افطاری کے وقت رب کو راضی کرنے کے بعد سارا دن ذکر، اذکار، عبادت اور روزے کی حفاظت کرنے کے بعد ایک سانس میں یا فتاحو پڑھتا ہے، ایک سانس میں 7 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے نیا گھر مانگ لو، اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ میں تو بے گھر ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں، کوئی امید بھی نہیں، میرے پاس گھر کیسے آئے گا۔ آج روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، وہ رب تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ آپ کو اپنا ذاتی مکان بھی دے گا۔ اگر بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، بیٹے نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، لیکن آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ افطاری سے پہلے قبولیت کا وقت ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا وقت ہے۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 7 بار ایک سانس میں یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یا فتاحو کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لیا۔ اب آپ اپنے کسی بھی مقصد میں عروج، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ اور اگر افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، افطاری سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر افطاری سے پہلے چند منٹ کا یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جو ایک مستند اور مجرب عمل ہے، رب کے ناموں کا، رب کی قرآنی صورتوں کا وظیفہ ہے، کوئی بنا بنایا عمل نہیں۔ آپ افطاری سے پہلے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ چند منٹ آپ کی نسلوں کو رنگ دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے سر سے آپ کا ہاتھ اٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھے جانے والا وظیفہ ہے، اور جو بندہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ عمل پڑھتا ہے، مقدر کا ستارہ ایسا چمکتا ہے کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دوستو، سورہ کوثر تو ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 3 بار سورہ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ رب کریم فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر سے رب کوثر یعنی کثیر رزق اور دولت سے مالا مال فرماتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے، ہر مسائل کا غیب سے خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، سر پر ہاتھ رکھتے ہی جس کی تقدیر نہیں بدلتی، میری وہ تمام دکھیاری بہنیں، بھائی، بزرگ، مائیں جو پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں،
جن کے گھر سے فاقے اور غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کی کئی سالوں سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، آج روزہ کھولنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کے ہر مقصد کو پورا کر دے گا انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا۔ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں مانگنے والے کی ہر حاجت فوری پوری کی جاتی ہے، اور افطاری سے پہلے کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری سے پہلے کا وقت بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو روزہ کھولنے سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھیے گا۔ آپ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ آخری عمل اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس عمل کا سب سے خاصیت والا حصہ جو ہے وہ تیسرا عمل ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے سر پر ایسے ہی ہاتھ رکھ کر یہ تینوں اعمال آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، رب کی وہ ذات ہے جو غیب سے اسباب فرماتی ہے، جو غیب سے راستے بنا دیتی ہے، جو غیب سے مشکلات کا، پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتی ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہے، جس وقت میں رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب، یعنی کون ہے مسبب الاسباب؟ رب کی ذات۔ مسبب الاسباب، جب بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے تو فرشتے ایسے راستے بناتے ہیں کہ بندہ پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ کے قدم خود بخود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سیدھا ہاتھ جو سر پر رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر جس طرح دعا کے لیے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ بنا کر آپ نے ہاتھوں پر اپنے پھونک مارنی ہے اور رب کریم سے دعا کرنی ہے کہ مولا کریم، تیرا یہ بندہ روزے کی حالت میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہے۔ آج میرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، مصلی چھوڑنے سے پہلے میری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ یہ روزہ کھولنے سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ تمام بیماریاں، تمام قرض، تمام پریشانیاں، آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، صرف رب کی ذات جانتی ہے، غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن افطاری سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے مقدر کے ستارے کو بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا